السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور عزیزوں، انتہائی اسلام کی عظیم ہستی ہیں جن کو آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم ان کا ذکر کریں گے۔ اسلام کی تاریخ کے اندر اسلام کا کام کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ صالحین، اولیاء، کاملین بڑے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے۔ ان میں سے ایک عظیم نام اور کمال کا نام ہے، پوری دنیا عالم اسلام ان سے محبت بھی کرتی ہے، پیار بھی کرتی ہے اور ان کو اپنا راہبر و رہنما اور پیشوا بھی مانتے ہیں، جن کا نامی اسم گرامی محمد ہے، لقب جلال الدین، اور مشہور ہیں یہ مولانا روم کے نام سے، مولانا روم علیہ الرحمہ۔ مکمل نام ان کا اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ۔ بڑے مشہور بزرگ گزرے اور ان کے مشہور ہونے کا ایک جو خاص ذریعہ بنا وہ ان کی لکھی ہوئی کتاب مثنوی شریف، مثنوی مولوی مانوی۔ علامہ اقبال جیسی شخصیت ان کو اپنا رہبر و رہنما اور روحانی مرشد مانتے ہیں، ان کو اپنا پیر تصور کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے جو افکار کے اندر، نظریات اور سوچ کے اندر جو روشنی پیدا کرنے والی ایک خاص چیز ملی علامہ اقبال علیہ رحمہ کو، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے مرشد سے رہنمائی ملتی ہے۔ وہ علامہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ سے اپنا سارا تصوف کا ناطہ جوڑتے ہیں۔ 6 ربیع الاول شریف 604 ہجری میں بمطابق 30 ستمبر 1207 عیسوی مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی بلخ شہر کے اندر ولادت ہوتی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب دیکھیے کتنا عالی شان آپ کا نسب ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ اولاد میں سے ہیں، سلسلہ نسب ان سے جا ملتا ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت ابتدائی طور پر آپ کے خود والد محترم مولانا بہاؤالدین محمد الصدیقی علیہ رحمہ نے فرمائی۔ وہ خود بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے اور اولیاء بزرگان دین مشائخ کے ماننے والے، انہوں ہی نے پھر اپنے شاگردوں کی بھی ڈیوٹی لگائی۔ تو آپ کو اپنے والد محترم اور اس وقت کے اپنے والد محترم کے شاگردوں سے پڑھتے پڑھتے یہ درجہ حاصل ہو گیا کہ فقہائے اربع، چاروں فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی، چاروں فقہائے کرام اور چاروں فقیہ جو گزرے بڑے جن کی تقلید کی جاتی ہے، آپ اپنے اس وقت کے چاروں کے علوم، چاروں کے جو موقف تھے، چاروں کے اپنے اپنے اجتہادات سے ان سب کے آپ عالم تھے۔ ایسا عالم وہ اپنے وقت میں کم ہی نظر آتا ہے، لیکن مولانا جلال الدین رومی دنیا کے خیالوں میں یہ ہے کہ شاید یہ صرف ایک صوفی ٹائپ کے آدمی ہے جن کا معاذ اللہ کہیں کوئی علم کے ساتھ یا فن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں اور اپنے وقت کے یہ مفتی تھے، فتویٰ جاری کرنے والی شخصیات تھے۔ 30 سال تک آپ نے ترکی کے علاقوں کے اندر، کونیا کے علاقوں کے اندر آپ نے درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ عظیم بزرگ ہیں مولانا سیدنا حضرت شمس الدین محمد تبریزی علیہ رحمہ، وہ آپ کے پیر و مرشد۔ ایک خاص وقت پر آپ ان سے بیعت ہوئے اور جو روحانیت کا سلسلہ ہے وہ ان کے ذریعے پھر آپ نے طے کیا۔ تو انہوں نے وہ مقامات روحانیت کے طے کروائے کہ دنیا جہان کے سارے صوفیاء بزرگان دین آج ان کو اپنا راہبر اور رہنما مانتے۔ ترکی کا جو مشہور شہر ہے کونیا، وہاں آپ نے رہ کر درس و تدریس کے بڑے فرائض سر انجام دیے، روحانی تعلیمات کو عام کیا اور وہیں پر ہی رہتے رہتے زندگی گزارتے ہوئے آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تدفین بھی کونیا شہر کے اندر ہی کی گئی اور آج بھی آپ کا جو مرکز ہے، وہ آپ کا جو مزار اقدس ہے، وہ مرکز روحانیت اور مرکز انوار تجلیات ہے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بڑے احسن انداز میں اجاگر کیا گیا، شرک کی نفی کی گئی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور ان کی تعلیمات کو شعر و شاعری کے انداز میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا۔ آپ کی وصیتوں کے اندر یہ آتا ہے، آخری اوقات میں، آخری لمحات میں آپ نے یہ وصیتیں فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی معنی میں، کسی بھی طرح سے کسی کو شریک ٹھہرانے سے بندے کو بچنا لازمی ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ، دیکھیے نام بھی کتنا پیارا ہے، محمد ان کا نام تھا، محمد بن محمد، آپ کا نام بھی محمد، آپ کے والد ماجد کا نام بھی محمد۔ آپ کی آخری وصیتوں کے اندر یہ چیز شامل ہے، فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر یا باطن، جلوت اور خلوت، ہر لحاظ میں اس کی خشیت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور یہ قرآن پاک کی بہت بڑی تعلیمات سے لے کر آپ وصیت ارشاد فرمائی، فرمایا کھانا تھوڑا کھایا کرو، کم سوو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت رات کو بھی اٹھ کر کیا کرو، فرائض پر پابندی کرو،
فضول گفتگو، زیادہ گفتگو سے فرمایا کم بولا کرو، پرہیز کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، ہمیشہ روزے رکھو، جو خاص روزے سنت کے مطابق رکھنے کی تاکید فرمائی، جیسے پیر کا روزہ ہے، جمعرات شریف کا روزہ ہے، ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ہوتے ہیں، فرمایا ان کے رکھنے کا اہتمام کرو، خواہشات کے پیچھے مت دوڑو۔ یہ اپنے مریدوں کو آپ وصیتیں فرما رہے تھے آخری لمحات میں، فرمایا لوگوں کے جو ظلم ہیں ان میں ان کو ظلم سے جواب مت دو، صبر سے کام لو، آپس میں ملنے کی کوشش کرو، اور فرمایا جہاں برے لوگ رہتے ہوں تو ان برے لوگوں کی مجلس سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہمیشہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرو، اور فرمایا بزرگوں کی صحبت میں زیادہ رہنے کی کوشش کرو، جو عمر رسیدہ افراد ہیں، بڑے بزرگ ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان کی صحبت میں رہنے سے بندے کے اندر خود تقوی اور طہارت کی دولت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا بہترین گفتگو اور کلام وہی ہے جو تھوڑا ہو لیکن با معنی ہو، اور الفاظ کم ہوں لیکن ان کے مفہوم بہت زیادہ ہوں۔ یہ آپ نے آخری لمحات کے اندر وصیتیں فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلمہ توحید کے ساتھ آپ پیش ہوئے۔ آپ کا وصال مبارک ہجری کے لحاظ سے 672 ہجری 5 جمادی الاخری، جس کو جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے، وصال مبارک ہوا، اور سن عیسوی کے لحاظ سے 1273 17 دسمبر کو آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا مزار مبارک ترکی کے مشہور شہر کونیا کے اندر اب بھی مرکز انوار و تجلیات ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل کے ان کی تعلیمات کو اپنا کر ہمیں بھی اپنی پاک بارگاہ کا قرب نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔